اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویٹ اسیشن کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج ہم بات کریں گے جو دودھ اتارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹیکہ انجیکشن آکسیٹوسن، اس کا۔ تو سب سے پہلے ہم آکسیٹوسن کے کردار کی بات کرتے ہیں۔ تو آکسیٹوسن یونانی زبان کا وہ لفظ ہے جس کے معنی سہولت، آرام اور تیزی سے پیدائش ہے۔ دوستو آکسیٹوسن بچے کی ڈلیوری کے وقت ہونے والی دردوں یا لیبر پین، جسے درد زا کہتے ہیں، اس کے دوران دماغ سے قدرتی طور پر یہ خارج ہونے والا ہارمون ہے۔ اصل میں یہ ایک ہارمون ہے جو رحم کے پھیلاؤ اور سکڑاؤ کے لیے تحریک پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جب دودھ پینے والا بچہ تھنوں پر منہ مارتا ہے تو اس وقت بھی یہ آکسیٹوسن ہارمون جو ہوتا ہے وہ خارج ہوتا ہے، میمری گلینڈ کے سیکریٹری ٹیشو میں تحریک پیدا کر کے دودھ کو تھنوں میں اتار دیتا ہے۔ دوستو آکسیٹوسن میں 18 امینو ایسڈ کی ایک ترتیب کے ساتھ موجودگی اسے پروٹین کی طرح کا ہارمون بناتی ہے جو خون کے ذریعے خارج ہونے والے مقام سے ضرورت کی جگہ پہنچتا ہے۔ دوستو اس ہارمون کا بنیادی کام سوڈیم آئنز کو مسلز کے اندر سرایت کرا کر ڈلیوری کے وقت رحم کے ان کے بچہ دانی کے عضلات کے پھیلاؤ اور سکڑاؤ کے عمل کو کنٹرول کر کے بچے کو برتھ کینال میں دھکیل کر ڈلیوری کے عمل کو تیزی اور سہولت سے مکمل کرانا ہے۔ اس کے علاوہ اس ہارمون کا مقصد دودھ پیدا کرنے والے سیلز الویولائی کے ارد گرد پائے جانے والے رکے ہوئے مسلز اور سیلز میں انتشار اور کھچاؤ وغیرہ پیدا کر کے دودھ کو تھنوں میں اتارنا ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں آکسیٹوسن کا استعمال۔ تو بدقسمتی سے یہ انجیکشن پاکستان کے ہر گاؤں دیہات میں بغیر کسی پریشانی کے ہر چھوٹے بڑے جنرل سٹور یا کریانہ کی دکانوں پر بغیر کسی ڈاکٹر کے نسخے کے بآسانی دستیاب ہے۔ دوستو لوگوں میں اس انجیکشن کی سمجھ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جن کو اس کا نام نہیں آتا وہ دکاندار سے جا کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی دودھ اتارنے والا یا پسمانے والا یا سنگھانے والا انجیکشن دے دو۔ اس کی بنیادی وجہ عام لوگوں کو وقتی فائدہ کا پتہ ہونا اور بعد کے نقصانات سے لا علمی ہے۔ دوستو زیادہ دودھ کی لالچ، دودھ نکالنے کے وقت میں کمی اور آسانی، کٹڑوں اور بچڑوں کا دودھ بچانا وغیرہ اہم ہیں، لیکن بدقسمتی سے زیادہ تر عوام اس انجیکشن کے جانوروں کے ساتھ انسانی صحت کے نقصان سے بھی واقف نہیں ہے۔ تو دوستو اب اس کی بات کرتے ہیں ہم آکسیٹوسن کے جانوروں پر نقصانات۔ تو دوستو سب سے پہلے اس انجیکشن کا جانوروں میں صبح و شام کا استعمال دودھ اتارنے کے عمل کو تکلیف دہ بناتا ہے، کیونکہ اس کے استعمال سے یوٹرس سکڑتی اور پھیلتی ہے، جو کہ اس ہارمون کا کام ہے یوٹرس کو پھیلنا اور سکیڑنا، جو بذات خود ایک تکلیف دہ عمل ہے۔ اس وجہ سے یہ ایک غیر اخلاقی طریقہ ہے۔ اس انجیکشن کے صبح و شام بے دریغ استعمال کی وجہ سے پیدا ہونے والی صبح و شام کی یوٹرس کنسٹرکشن جانور میں بالآخر بانجھ پن پیدا کر دیتی ہے، اور بعض دفعہ جانور جو ہوتا ہے وہ ابارشن بھی کر دیتا ہے اس وجہ سے، جس سے نارمل جانوروں سے لے کر اچھی نسل کی گائے، بھینس یا گائے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو کر گوشت کے بھاؤ بیچ دی جاتی ہے۔ دوستو جانور کی نارمل زندگی بھی اس ہارمون کے بے دریغ استعمال سے کم ہو جاتی ہے۔ جانور کا زیادہ دفعہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت محروم ہو جاتی ہے، اور اس ہارمون کیونکہ یہ آکسیٹوسن کا اندھا دھند استعمال جانوروں میں ہارمون کے بیلنس کو خراب کر دیتا ہے۔ اور دوستو جو ہارمونز ہیں، جتنے بھی ہارمونز جانوروں میں پائے جاتے ہیں، اور ریپروڈکٹیو سسٹم تقریباً ٹوٹلی ہارمونز پہ چلتا ہے۔ تو دوستو بات کرتے ہیں مسٹیٹس۔ تو یہ انجیکشن مسٹیٹس کا باعث بھی بنتا ہے، کیونکہ ہارمون میں بگاڑ دودھ کی اجزاء ترکیبی کو قائم رکھنے والے سیلز میں بھی خرابی پیدا کر دیتا ہے، جس کا نتیجہ ساڑو کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اس کے علاوہ جانور کے حوالے کا بیلنس خراب ہونا بھی اسی انجیکشن کی زیادتی کا ہی شاخسانہ ہے۔ تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں آکسیٹوسن کے انسانی صحت پر اثرات کیا ہیں۔ تو دوستو دودھ کے ساتھ انسانی جسم میں داخل ہونے کے بعد یہ ہارمون برے طریقے سے انسانی صحت پر اثر ڈالتا ہے۔ آکسیٹوسن سے نکالا گیا یہ دودھ انسانی جسم میں موجود ہارمونز کے بیلنس کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ ٹربنس کی سب سے بڑی مثال بچیوں کا بہت جلدی بلوغت یعنی کہ جوان عمر کو پہنچ جانا
ریسرچ کے مطابق اس سائنسی ایجاد کے بعد لڑکیوں کی بالغ ہونے کی عمر 16 سال سے کم ہو کر 10 سے 12 سال تک پہنچ چکی ہے۔ چھوٹی عمر کے لڑکوں میں گائناکوماسٹیا یعنی نو عمر لڑکوں کے سینے پر عورتوں کی طرح ابھار پیدا ہونا۔ اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کی کمزور بینائی، آنکھوں کی کمزوری، چھوٹی سی عمر میں چہرے اور جسم کے دوسرے حصوں پر بالوں کا اگاؤ، جسم میں طاقت کا محسوس نہ ہونا، ہر وقت کمزوری محسوس ہونا بھی آکسیٹوسن کے اثرات ہیں۔ حاملہ خواتین کے اس دودھ کے استعمال سے پیدا ہونے والے بچے میں پیدائشی نقص، قوت مدافعت کی شدید کمی اور ڈلیوری کے وقت خون کا زیادہ اخراج بھی اس انجیکشن کے دودھ کا شکار ہے۔ تو دوستو، یہ تمام نقصانات انسانوں اور جانوروں کی صحت کی خرابی کا چھوٹا سا نمونہ ہے، مگر اصل میں یہ نقصانات سلو پوائزننگ اور ہارمون ڈسٹربنس کی وجہ سے کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، ایک بات اور میں آپ کو بتاتا ہوں، جب آج 4-5 سال پہلے کی بات ہے، جب ہمارے پاکستان میں شعبہ لائف سٹاک جو ہے، اس میں وزیر لائف سٹاک جو تھا، سیکٹری لائف سٹاک وہ تھا نسیم صادق، تو اس نے اپنے دور میں آ کر جو یہ آکسیٹوسن انجیکشن ہے اس پہ پابندی لگا دی تھی، لیکن اس کی پابندی لگانے کے باوجود یہ انجیکشن مارکیٹ میں چوری بلیک میں بکتا رہا۔ جو 25-30 کا انجیکشن تھا 50 روپے کا بکتا رہا، لیکن لوگوں نے اس کا بے دریغ استعمال نہیں چھوڑا کیونکہ لوگ اس کے عادی ہو چکے تھے۔ اس لیے دوستوں، اس انجیکشن کا بہت نقصان ہے۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس انجیکشن کو استعمال نہ کیا کریں، کیونکہ یہ انسانوں اور جانوروں کے لیے بہت خطرناک ہے۔ تو اپنے میزبان سجاد ستار کو اجازت دیجیے، اور پلیز ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجیے گا، دوستوں میں شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بر وقت جو ہے ہماری نئی ویڈیو آنے والی آپ تک پہنچ سکے۔ That's caught in the crossfire.